مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب اسٹیج پہ تشریف لا چکے ہیں. ان کا مدلل خطاب ہونے والا ہے اور میں آپ احباب سے جو ہمارے دیگر مسالک کے بھائی یہاں پہ تشریف فرما ہے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ کسی بھائی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو وہ حافظ صاحب کو تقریر کے بعد حافظ صاحب انشاءاللہ تمام احباب کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے. بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں آپ کے نعروں کی گونج میں حضرت مولانا مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا حافظ عمر صدیق صاحب. سامنے کیا پنجابی میں جس طرح تسی کہنا ٹھیک ہے جزاک اللہ انشاءاللہ دو انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یہ اسپیکر والے بھائی کدھر بیٹھے ہیں؟ آواز سادہ کر دیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. سامعین محترم، عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. آج کا یہ بہترین پروگرام فاضل نوجوان جناب بلال صدیق ایڈوکیٹ ان کی سعادت کے اندر ہو رہا ہے. ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب، جتنی میری عمر ہے اتنی ان کی خطابت کی عمر ہے. نوجوانوں میں نوجوان ہیں، بزرگوں میں بقیت و سلف ہیں. اور میرے پیارے بڑے بھائی رانا خلیق خان پسروری حافظہ اللہ تبارک و تعالی یمین، اور اسی طرح اہل حدیث کی پہچان، جرت کا نشان، حق و صداقت کی نشانی حافظ عبد الرؤوف یزدانی حافظہ اللہ تبارک و تعالی اپنی علالت کے باوجود میدان میں شمشیر بے نیام کے ساتھ مصروف. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ ہی میرے یسار میں وکیل صحابہ، قابل تحسین، فاضل نوجوان حضرت مولانا وقاص فاروقی حافظہ اللہ تشریف فرمائیں، اور دیگر اکابرین، اسلاف، امثال، دوست، احباب، اخوان، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا اور ہم سب کا مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس موضوع کو میں اردو زبان کے اندر
زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتا ہوں تو آج کے اس بیان میں اجتہادی خطا پر ایک اجر کی امید کے ساتھ اس کو اردو میں ہی بیان کروں گا. اور اس نافرمانی حکم عدولی کی پیشگی معذرت کرتا ہوں. جی ضرور انشاءاللہ. آج کا ہمارا یہ بیان غیر اہل حدیث علماء، دوست احباب اور عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے. ہماری جو دعوت ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کی طرح نہیں ہے. ہمارے مد مقابل جو علماء ہیں، عوام کے اندر ان کا بیان کچھ اور علم و تحقیق کے میدان میں ان کے الفاظ کچھ اور ہیں. میں اس کی 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. علم غیب عطائی ہر کچھ نبی جانتے ہیں. علم ما کان و ما یکون کے حامل ہیں، عالم الغیب ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ لکھ دیں یا اس پر دلائل پیش کر دیں، آج تک انہوں نے اس موضوع پر کبھی اہل حدیث کے ساتھ گفتگو نہیں کی، الا کوئی نادر مثال پاکستان کے اندر موجود ہوگی. عوام کے اندر عقیدہ کچھ اور ہے، تحقیق کے اندر عقیدہ کچھ اور ہے. حضرات دوسری مثال میں تقلید کی دینا چاہتا ہوں. عوام کے اندر کہا جاتا ہے عامی کا عالم سے پوچھنا تقلید ہے. ہم کہتے ہیں لکھ دو، نہ لکھتے ہیں نہ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں، کیونکہ تقلید کہا جاتا ہے جس طرح بلا دلیل، مطالبہ دلیل کے بغیر نبی کی بات کو مانا جاتا ہے. کوئی مومن مسلم یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا رسول اللہ سی تہاڈی گل تاں مناں گے جے سانو دلیل دیو گے. تے کہہ نہیں سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. نبی کی بات ہی دلیل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دلیل کا مطالبہ نہیں ہوگا. اب کہتے ہیں کہ اسی طرح امام جو ہیں ان کی بات بلا دلیل مقلد کے لیے دلیل ہے. حضرات، اہل حدیث کی دعوت کا بنیادی جو نقطہ ہے، اہل حدیث وحی الہی کی دعوت دیتا ہے. اہل حدیث کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی بھی خالص دین وحی الہی کی دعوت نہیں دیتا. اہل حدیث کہتا ہے کہ دلیل اللہ کا قرآن ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اور میں آج یہ بات بے بانگے دہل کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم میری جماعت کا کوئی عقیدہ اور کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کی دلیل اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کے اندر موجود نہ ہو.
ایسا دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن حدیث کے اندر بعض مسائل نہیں ہیں تو اپنے ایمان کی فکر کرے کہیں کافر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے تبیان لکل شیء، یہ کتاب ہر چیز کی وضاحت ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا ہے ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا۔ دین اسلام کے اندر کوئی بھی چیز اوجل اور اندھیرے کے اندر نہیں ہے، چڑھے ہوئے سورج کی طرح یہ واضح دین ہے، روشن دلائل کا مجموعہ۔ تو اہل حدیث کی دعوت ہے اللہ کی کتاب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، یہ وحی الہی۔ حضرات قرآن اور حدیث اپنی مرضی سے، اہل حدیث اور خوارج، اہل حدیث اور اہل بدعت کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ ہم اپنے آپ کو اثری اور سلفی کیوں کہتے ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم آیت اور حدیث کا معنی وہ لیتے ہیں جو صحابہ کرام نے لیا ہے، جو ائمہ محدثین نے لیا ہے۔ ہم آیت کا معنی اپنی مرضی سے نہیں لیتے، نہ حدیث کا معنی اپنی مرضی سے لیتے ہیں۔ یہ گمراہوں کا، اہل بدعت کا، کفار کا طریقہ، ان کا شیوہ، ان کی جسارت اور روش ہے، اہل حدیث کی نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ قرآن مجید کے اندر ہے وخاتم النبیین، خاتم کا لفظ نہیں ہے، خاتم کا لفظ ہے۔ وخاتم النبیین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نبیوں پر مہر کرنے والے۔ اب اس کا معنی صحابہ کرام نے کیا کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا سمجھایا، نبی کی جماعت نے کیا سمجھا؟ لا نبی بعدی ولا نبوت بعدی انقطعت النبوت والرسالت من بعدی۔ میرے بعد نہ نبوت اور رسالت ہے اور نہ نبی رسول ہے۔ اور قادیانی اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ بھائی موراں لاندے جاؤ تے نبی بناتے جاؤ۔ اب ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کی جماعت کا معنی ہے، اور دوسری طرف کفار، بدترین جو کافر زندیق ہے، ان کا کیا ہوا بناوٹی معنی ہے۔ حضرات میں اس کی ایک دوسری دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کہا جاتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، اللہ فی کل مکان، اور پھر کہا جاتا ہے کہ بندہ بھی جگہ ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے صوفی اور پیر اللہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا مر جا مر گئی چڑیاں، انہوں نے کہا زندہ ہو جاؤ زندہ ہو جائے، انہوں نے کہا پتر ہوئے تے پتر ہویا، تو انہوں نے کہا تھی ہوئے تے تھی ہوئے۔ یہ معنی ہے۔ اب صحابہ کرام نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم۔ صحابہ نے اس کا معنی کیا ہے الرحمن علی العرش استوی، اللہ کا وجود مخلوق سے جدا، اللہ کی جہت علو، اللہ کا مکان عرش ہے۔ ہر جگہ اللہ نہیں ہے، ہر جگہ کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، ہر جگہ اللہ کی شاہی، اللہ کی صفات، ہر جگہ اللہ کا سننا، ہر جگہ اللہ کا دیکھنا، ہر جگہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ جو ہے میں نے دوسری مثال دی ہے کہ یہ معنی کرنا انتہائی خطرناک ہے، اور یہی وجہ ہے پہلے اپنے آپ کو پیر بناتے ہیں، پھر کچھ عرصہ کے بعد نبی۔ یہ ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر 295 سی ہمارے اکابرین نے پاس کروائی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو خود رو، بناوٹی، بناسپتی، اس سے بھی گندے لوگ جو ہیں وہ نبی رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، جی میں امام مہدی ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ اور یہاں دریاؤں کی دھرتی کا جو پانی پینے والے ہیں، ان کی کئی خوبیاں اور کئی خامیاں بھی ہیں۔ خامیوں میں سے ایک ہے دیسی نبی مرزا قادیانی اٹھا ہے، دھڑا دھڑ اس کو نبی ماننا شروع کر دیا۔ جیلم سے نیا فتنہ اٹھا ہے، دھڑا دھڑ
اس پر کان لگانے شروع کر دیے. ہمارے کئی اپنے اہل حدیث کہتے ہیں جی توحید تے بڑی ودیا بیان کردا ہے. اگر وہ ودیا توحید بیان کردا ہے تو ادو ودیا سکھ توحید بیان کردے ہیں. انہوں نے چک لیے سر دے ہوتے. اس بات کو سمجھو. دو نشانیاں بنیادی اہل حدیث کے اندر. پہلی، وحی الہی کا دائی ہوگا، کتاب و سنت کا علمبردار ہوگا. آپ دیکھیے کہ ایک طرف کتاب و سنت ہے اور ایک طرف اپنے اپنی وقت کے امام ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت ہے، جس کے لیے کروایا جائے وہ بھی لعنتی ہے. اب نبی علیہ السلام نے کہا ہے لعنتی ہے، مولوی نے کہا ہے حلالہ کروانا بڑے ثواب کا کام ہے، بڑا اس پر اجر و ثواب ہوتا ہے، فتوے موجود ہیں. نبی علیہ السلام لعنت کہتے ہیں، مولوی صاحب رحمت کہتے ہیں. اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر بے غیرتی کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی کا واضح فرمان ہے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. فتوے ہیں علماء کے کہ نہیں، ولی کے بغیر عورت جو ہے وہ گھر سے بھاگ کر عدالت کے اندر جا کر نکاح کر سکتی ہے. گورنمنٹ عدالت اس کو پروٹیکشن دے گی، تحفظ دے گی. دو مثالیں. تو اہل حدیث جو ہے وہ قرآن اور سنت کا علمبردار ہے. قرآن سنت کے علاوہ ہم کسی بھی چیز کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں. جو مرضی ہمیں کہتے ہو کہتے رہو، پرواہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھوڑے ہونے کے باوجود غالب ہوں گے، ظاہرین علی الحق. حضرات پھر دوسری بات ہے، اہل حدیث کسی آیت اور حدیث کا معنی وہ نہیں کرتے جو صحابہ نے نہ کیا ہو. بھائی ختم پڑھن دی کی دلیل ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم. حضرات میں اس کی بھی ایک مثال پیش کر دیتا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ کہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. حمل جو ہے وہ 6 ماہ کا ہوتا ہے، 7ویں مہینے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے. 7 ماہ بچہ ہم اس کو کہتے ہیں. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. ماں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے گی. اب فتویٰ کیا ہے؟ 2.5 سال دودھ پلانے کا. اور مولانا شبیر عثمانی مرحوم وہ اپنی تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ امام صاحب کے پاس 2.5 سال دودھ پلانے کی دلیل کوئی ہوگی. ایک طرف واضح آیت موجود، الفاظ موجود، عدد موجود ہے، اس کی پرواہ نہیں، اور دوسری طرف تعویل ہے ہوگی. حضرات 3 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. اہل حدیث وہ ہے جو عقیدہ توحید کا حامل ہو. کس کا حامل ہو؟ اور بولیے بھائی، عقیدہ توحید کا، توحید کا حامل. توحید کا حامل اس کا مطلب و معنی کیا ہے؟ اولادیں دینے والا کون ہے؟ اللہ. جو اللہ کے سوا کسی سے اولاد کی امید رکھتا ہے یہ شرک بے اکبر ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے. خواہ وہ نبی ہو ولی ہو. آج لوگ نام رکھتے ہیں نا عطا الرسول، بھائی عطا النبی عطا الرسول. پیراں دیتا، ایک پیر نے بھی نہیں دیا، پیراں دیتا ہے. یعنی کیاں وہ یعنی تو صاحب 10 لینا ہے. تشریح جو ہے وہ یزدانی صاحب ہم سے بہتر کر لیتے ہیں. حضرات ہمارا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید کے جو امتیازی پہلو ہیں، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. اہل حدیث کا عقیدہ ہے
اور میں نے سوال کیا ہے، آج بھی کروں گا، علی اجویری رحمت اللہ علیہ جن کو تم داتا کہتے ہو، جب وہ اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ کے اندر تھے تب اس کائنات کا داتا کون تھا؟ اس بات کو سمجھ لو حضرات۔ تیسرا نقطہ ہے، پورے پاکستان کے اندر بڑے سارے قتل کے مقدمات ہیں، ڈکیتیوں کے مقدمات ہیں، قاتل ڈھونڈ نہیں رہے، بڑے بڑے سابقہ حکمران دنیا سے چلے گئے، بے نظیر کو قتل کر دیا گیا، فوجیوں کا پورا ٹیلا برف کے نیچے دب گیا، بڑے ایسے واقعات ہوئے۔ یہ لوٹے گمانے والے، یہ فال نکالنے والے، یہ غیب کی خبریں دینے والے، کوئی شخص کوئی ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور یہ بندش کا نظریہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں ہوتا، اہل حدیث دنیا تو ختم ہو جاندے، انہاں وال منڈے ہی پیدا نہ ہوندے، کڑیاں ہی ہوندیاں تے وہ بھی کہانیاں تے کچھیاں ہوندیاں جنہاں نوں لیندا ہی کوئی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیگر مسالک کی نسبت ہمارے بچے بھی زیادہ ہیں۔ کیوں؟ وَانْكَحُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ کے حکم پر اہل حدیث کی پوری نظر اور عملی اللہ کی توفیق سے تربیت ہے۔ حضرات، تخت سے اتارنے والا اور میں حیران، پرویز مشرف جیسا جرنیل، نواز شریف، یہ بات سن لو، اہل حدیث اس کا اتحاد سیاسی طور پر کسی کے ساتھ بھی ہو، پر بات عقیدے کی ہے، اللہ کی قسم ہے، عقیدے کی تلوار کے نیچے کوئی اپنا بھی کٹ جائے تو ہم کبھی پرواہ نہیں کرتے، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آؤ، مصائب سے نجات دینے والا صرف اللہ ہے۔ رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ اور ترجمہ قرآن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا پڑھ لینا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ مَذِلَّةٌ۔ بریلوی عوام اور اہل حدیث کے اندر ایک چیز مشترک ہے، یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ لوگ بریلوی اہل حدیث ہوتے ہیں، ایک چیز مشترک ہے۔ وہ مشترک چیز کیا ہے؟ وہ محبت مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ ہے، سیدھی سیدھی صاف بات ہے۔ میں علماء کی بات نہیں کرتا، نہ علماء سو کی بات کرتا ہوں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ محبت مصطفیٰ ہے، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اہل حدیث کا منہج کیا ہے، حضرات میری گفتگو کا چوتھا جو نقطہ ہے سن لو، ہم نے اللہ کے نبی کو کیسا مانا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی رسول پیدا نہیں ہو سکتا، اور کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی نہیں مل سکتی۔ آپ کی ذات بھی آخری ہے اور آپ کی بات بھی آخری، آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے اور آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، یہ جو ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، اور لوگوں امام مدینہ کہا کرتے تھے جب کوئی سائل فتویٰ پوچھتا، فتویٰ دینے کے بعد کہتے، فتویٰ لینے والے مالک کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، دنیا میں بڑے سے بڑے کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو قبر والے محمد الرسول اللہ ہیں ان کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے باغیچے سے پھل اتار کر کھا لیتا ہے، انگور ہیں، انار ہے، کوئی قیمتی پھل ہے، اتارتا ہے، کھا لیتا ہے، تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا تقطع، کاٹا جائے گا۔ امام صاحب کے ایک شاگرد ہیں، پاس بیٹھے ہیں،
फरमाते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तुक्तौ यदुन फी सिमार, अगर कोई आदमी फल चुरा कर खा लेता है, उठाता नहीं है, गठरी नहीं बांधता, सर पे नहीं रखता, उसने चुराए हैं लेकिन चुरा के खा लिए हैं, क्या उसका हाथ काटा जाएगा? इमाम साहब ने कहा काटा जाएगा। शागिर्द बैठा, उसने कहा अल्लाह के नबी का फरमान है, नहीं काटा जाएगा। अल्लाह इमाम अबू हनीफा पर रहमत फरमाए, ये मसलक अहले हदीस है। फरमाते हैं उतरुकू कौली बिखबर रसूलिल्लाह, और 3 मर्तबा का ला तुक्ता ला तुक्ता ला तुक्ता, और मेरी बात को दीवार के साथ दे मारो, हाथ नहीं काटा जाएगा, नहीं काटा जाएगा, नहीं काटा जाएगा। हजरात, इमाम शाफी रहमहुल्लाह सीयर व अलामी नुबला के अंदर इमाम ज़हबी ये वाक़या भी लेकर आए हैं, और ये वाक़या जो मैं अभी बयान करने जा रहा हूं। एक शख्स आया, उसने कहा ये जो हुदूद हरम की जमीन है, हुदूद हरम आपको पता है ना, मक्कातुल मुकर्रमा जैसे जेराना है, हुदैबिया तक हुदूद हरम है, तनईम यहाँ पर हुदूद हरम ख़त्म होती है। हुदूद हरम के अंदर मकानात भी हैं, दुकानें भी हैं, मार्केटें भी हैं, फैक्ट्रियां भी हैं। तो ये जो हुदूद हरम की जमीन है, इसकी खरीदो फरोख्त जायज है? इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने कहा यह जूज हो, जायज है। उसने कहा दलील पेश करें। आपने एक फतवा दिया जवाज का, इसकी दलील पेश करें। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने बड़ी कमाल की दलील पेश की। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतह मक्का के मौका पर मक्का तशरीफ लाए। आपके जो आबाई घर थे, सरदार अब्दुल मुत्तलिब के मकानात थे, हवेलियां थी, उनकी औलाद के मकानात थे, जो वहां से मक्का से मदीना चले गए। अकील बिन अबी तालिब हजरत अली के सगे भाई, उन्होंने वो सारी हवेलियां, बुए, कार शार सारे बेच देते, फरोख्त कर दिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने शिकवा किया, हल तरक लना अकील मंजिला, अकील ने साढ़े पड़ाव वास्ते कोई घर छड़िया ही नहीं, भाई सारे बेच छड़े। अगर बेचना गलत होता तो अल्लाह के नबी उसे कल आदम कर देते, उस सौदे को तोड़ देते। इससे पता चलता है हुदूद हरम के मकानात, जमीनें, हवेलियां ये फरोख्त हो सकती हैं, खरीदो फरोख्त इसकी जायज है। अच्छा, वो ना एक पास मुहद्दिस मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, उनका हद्दसनी दाऊद क़ाल फुलां अन इक्रिमा क़ाल ताऊस ला यजूज, इसी तरह लफ्ज है। इमाम ताऊस बड़ा बुलंद मर्तबा है, इमाम ताऊस का दर्जा इमाम अबू हनीफा से भी बुलंद है। हजरत इमाम शाफी को गुस्सा आ गया, फरमाते हैं तुझे कोड़े मारे जाएं, तेरे दिमाग को दुरुस्त किया जाए, तुझे जेल में डाला जाए, मैं नबी की हदीस बयान करता हूं और तू कहता है काला इकरमा काला ताऊस। तेनू द्रुबड़ी लगे तौनी पवे, जिन्हों पंजाबी चलने में तेनू छितर वजन, तेरा दिमाग दुरुस्त हो जाए। कहते हैं तुझे जेल में डाला जाए। अच्छा, एक बंदा आ गया, इमाम शाफी रहमहुल्लाह कैसे कमाल के अहले हदीस थे, उनके पास एक शख्स आ गया, उसने कहा इमाम साहब ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है। उन्होंने कहा जी हदीस बिल्कुल अल्लाह के नबी की हदीस है, ये तुहाडा की ख्याल है? इमाम शाफी बिगड़ गए, उन्होंने तबीयतों से ले यकसर मुख्तलिफ हो गई। कहने लगे ओ मरदूद, और किसे पादरी दे कोल आया? वो डर गया, नहीं नहीं नहीं, मैं मुसलमान आलमे दीन दे कोल आया। साड़ी पंजाबी चलने में फिटा ही हाल तेरा। फरमाने लगे और पता जमीन का कौन सा हिस्सा और आसमान का टुकड़ा मुझे पना दे, नबी की हदीस बयान करने के बाद तू पूछता है तेरी क्या राय है? और मेरे भाइयों, लड़ाई किस बात की है? आज अहले हदीस दलील और बुरहान की बात करता है, रफुल यदैन करते हैं, दलील है हमारे पास। इब्तदाई से आबा भी बयान करते हैं, आखिर में
مسلمان ہونے والے صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، وائل بن حجر بھی بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ بھی بیان کرتے ہیں، مالک بن حویرث بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں، اونچی آمین کہتے ہیں، محدثین نے باب باندھے ہیں اور صحابہ کا طرز عمل بیان کیا ہے کہ مسجد نبوی کے اندر جب آمین ہوتی تھی تو آمین جو ہے وہ گونج پیدا کرتی تھی۔ تے ساڑھے مولوی کی اندر نے گونج تے پیدا پکی شاید چندیے تے مسجد نبی کچی سی، میں صحابہ نعوذ باللہ سارے جھوٹے رہے، مولوی تیرا فلسفہ سچا ہے۔ آپ کھیتوں میں چلے جائے آواز دے، باز گشت ہوگی کچی جگہ سے، وہ اپنی آواز آپ دوبارہ سنیں گے، اتنی آواز سے، بلند آواز سے آمین ہوتی تھی۔ حضرات کوئی ایک مسئلہ، میں نے تو دنیا میں بڑی مرتبہ اعلان کیا ہے، 20 سال ہو گئے مجھے اعلان کرتے کہ جاؤ دنیا میں کوئی ایک مسئلہ ایسا لے آؤ جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہ ہو۔ شیخ پورا مولانا قسیم صاحب ہمارے خطیب ہیں نوجوان، تو ان کے گھر میں ایک دیوبندی عالم دین آ گئے، کہتے میں نے آپ کی تقریر سنی ہے، سوال ہے میرے پاس، قرآن حدیث سے جواب دینا، باہر نہیں جانا، مرغی کا انڈا جو آپ کھاتے ہیں حلال ہے؟ میں نے کہا حلال ہے۔ کہتے نہیں، حدیث سے نکال کر دکھاؤ، اللہ کے نبی نے کھایا ہو، صحابہ نے کھایا ہو، نبی پاک نے فرمایا ہو، قول پیش کر دیں، عمل پیش کر دیں۔ میں مسکرایا، میں نے کہا آپ کو بھی حدیث آتی ہے؟ کہتا میرے علم میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں۔ آج بڑی جرت کے ساتھ کہتے ہیں مجھ جڑی نہ ساڈے امام صاحب نے حلال کی تھی، اللہ کے نبی نے کہا جمعہ کے دن جمعہ کے لیے جو پہلی گھڑی میں آتا ہے ثواب اونٹ نہر کرنے کے برابر ہے، پھر وچھا تے کٹا کون دے برابر ہے، انہاں کیا وچ وچ پنجابی دا تڑکا بھی لانے، پھر بکرا و چھترا ہے، پھر مرغی ہے، اور مرغی کے بعد کس کا ثواب ہے؟ انڈے کا ثواب۔ کیوں اہل حدیث سے دور رہتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے ہمارے قریب آؤ، تنقید کرو، دلیل طلب کرو، اور دنیا کا سب سے مشکل کام اہل حدیث کا مولوی، خطیب اور امام بننا، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ہم نے اپنی عوام کو تربیت یہ دی ہے، سانو پھڑ لو، پوچھ لو، ممبر تو لا لو، مسلے تو پیچھا کر لو، پہلا دلیل منگو پھر سانو کا مدن دیا۔ کیا یہ تربیت کسی اور جماعت نے کی ہے؟ اور اللہ کی قسم ہے اجب میرے خاندان میں مجھ سے پہلے کوئی مولوی نہیں، نہ ددیال میں نہ ننیال میں، اور جب میں گیا جس چیز نے مجھے متاثر کیا سب سے زیادہ، شیخ الحدیث صاحب نے پہلے دن اسمبلی کی اور اسمبلی میں کہا کہ ہم کتاب و سنت کے علمبردار اور خادم اور عمل کرنے والے اور دائی تیار کرتے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ دینا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اللہ کی بات ہے اور نبی کی سنت اور حدیث ہے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہی الہی۔ حضرات پانچویں خوبی، علماء بیٹھے ہیں اور مجھے علم کے جوہر دکھانے کی عادت نہیں، میں یہی 5 باتیں اختصار سے آپ کے سامنے عرض کر کے جا رہا ہوں، پھر دہراتا ہوں۔ وحی کی علمبرداری، قرآن اور حدیث کی علمبرداری، اور قرآن اور حدیث کا وہ معنی جو معنی صحابہ کرام نے سمجھا، کیا، بیان کیا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور معنی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کوئی آ کے نا جی اے فلانے امام صاحب نے انجا کیا ہے، فلانے نے انجا کیا ہے، جو صحابہ نے کہہ دیا ہے، پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے، جس طرف صحابہ ہیں ادھر کوئی جماعت آپ کو نظر آئے گی تو اہل حدیث کی جماعت آئے گی۔ میں اس کی بھی مثال ایک اور دے دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا، عثمانی علوی 2 جتھے تھے، رسا کشی تھی، بلوا تھا، انہوں نے کہا
माना भी अलवी वाला भी उस्मानी, और ना मैं अलवी हूं ना उस्मानी हूं, बल अना मिल्लत अला रसूलिल्लाही, मैं मुहम्मदिया। हम कैसे कह दे हनफी शाफी मालकी हम्बली, कैसे कह दे? अल्लाह ने हमें हुक्म नहीं दिया, उसके रसूल ने हमें हुक्म नहीं दिया, इसकी इजाजत ही नहीं है। इसी ने उम्मत को फाड़ा है। अगर फाड़ा नहीं, सुन लो, हक वाली जमात की ये भी निशानी होती है, आपके अंदर तंजीमी इख्तिलाफ 10 हो जाए, 10,000 हो जाए, मशरक से लेकर ना अमेरिका से लेकर जापान तक पूरी रुए जमीन पर अहले हदीस जमात का अकीदा भी एक है, मनज भी एक है। भावें वो मरकजी मुस्लिम लीग वाले हों, मरकजी जमीयत वाले हों, जमातुल दावा वाले हों, गुरबा वाले हों, कोई भी हो, अहले हदीस का लफ्ज लिखें ना लिखें, और वहाबी 10,000 पर्दों में भी छुप जाए, और पूरी दुनिया दियां जिवें मज्जां इक हो जाइयां ने, एवें वाबी भी इक हो जाए। हाँ, अकीदा एक है, मनज एक है, अकीदा एक है, मनज एक है। जेड़ा मौलवी अंजन जो होने की कोशिश करता है, लोग जुतियां समेत उत्ते चढ़ जाते हैं, भाई तू जामे किथे। हजरात, आप देखें, मैं पहले मुसलमान था, अहले सुन्नत बन गया, फिर मैं अशरी बन गया, फिर मातुरीदी बन गया, फिर मैं हनफी बन गया, फिर मैं सोरवर्दी, कादरी, चिश्ती, कलंदरी, नुशाई, देवबंदी, बरेलवी, हयाती, ममाती, फिर मैं पंजपीरी बन गया, फिर मैं मजहर उलूम वाला बन गया, फिर दावत इस्लामी वाला बन गया, फिर ये बन गया, वो बन गया, और एक दूजे को सारी काफिर आंदे रहे। चलो जी, कोई नहीं, अल्लाह को भला करे। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह की कसम है, अहले हदीस रेड लाइन है। अहले हदीस वो जमात है जिसने तकफीर की नफी की है, तकफीर की नफी। मुंह चौके उन्होंने भी काफर थे, इनू भी काफर थे, इनू भी काफर। असा दुनिया को शऊर दिता है कि तकफीर मुअय्यन का इख्तियार अल्लाह ने किसी बंदे को दिता ही, ये हमने शऊर लोगों को दिया है। अच्छा है, फिर ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰਕਾ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੀ, ਫਿਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਫਿਰਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗਾ ਪਾਰਟੀ, ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ, तकसीम दर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम दर तकसीम। अल्लाह तेरा शुक्र है, नबी के ज़माने से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत की सुबह तक, जब दुनिया में सिर्फ मिशकात थी, अहले हदीस था, सियासत अहले हदीस, आज दुनिया के अंदर 3000 किताब हदीस की शाया हुई है। कितनी? 3000। अल्लाह की तौफीक से मसलक अहले हदीस और खुलकर, निखर कर, आबोताब के साथ पूरी दुनिया पर जलवागर है। ये हमारी हक्कानियत और सच्चाई की अलामत है। हजरात, 5वीं बात है, आज सिपाह सहाबा, सिपाह मोहम्मद, सिपाह अहले बैत, कोई अहले बैत को उठाए फिरता है अपने मजहब के लिए, कोई सहाबा को उठाए फिरता है अपने मजहब के लिए, और दोनों को अहले बैत की असमत, हमने, वो गुमराह बंदा है जो अहले बैत को सहाबा के सामने ले आए, सहाबा को इनके सामने ले आए। और हक वाला कौन है कि इनके अंदर मोहब्बत थी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, माहू में हमारी माए, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद वला अन तबद्दल बिहिन। नबी की बीवियों का इंतखाब भी अल्लाह ने नबी के लिए किया है, और नबी की जमात का इंतखाब भी किसने किया है? अल्लाह ने किया। हजरात, हमारा अकीदा है, मनहज है, नोट कर लो, तमाम नबियों के बाद पहला दर्जा अबू बकर का है, दूसरा दर्जा उमर बिन खत्ताब का है। और अगर हमारे हाथ में दर्जा बंदी होती, नऊज़ बिल्लाह, हमारे हाथ में, तो शायद मेरा दिल करता कि मैं हजरत उमर को पहला दर्जा दे दूं। दर्जा बंदी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है।
حضرات اگر فضائل کو جمع کیا جائے حضرت عثمان کے بارے میں 10 مرتبہ نبی کی زبان سے جنت کی بشارتیں نکل آئیں. اگر بات اس سے بھی بڑی کروں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کردا میں انصاری ہوندا لولا الہجرہ لکنت امرأ من الانصاری. انصاری یہ دویاں ٹر گئے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, خلافت راشدہ یہ بھی ہدایت کا ایک طوق ہے, جس کے گلے میں ہے بچت ہے اس کی, اور جس کے گلے میں نہیں ہے شیطانوں کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جائے گا. اب دیکھیں, نام نہیں میں لینا چاہتا, جہلم کی ایک شخصیت ہے, نوجوان ہی ہے, جوان بلکہ, اور اہل سنت کے مقابلے میں اہل تشیع کے ساتھ, اور جب اہل تشیع کے ساتھ کھڑے ہونے کی باری آئی ایران کے ساتھ کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ تو پڑھا ہے نا, تو جب ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کی باری آئی وہ جا کے کھڑا ہو گئے یہودیوں کے ساتھ, تو آخر ڈوم رحمت حافظہ اللہ تعالی, اور کہے ایران کو چھڑو سارا کچھ یہودیاں دے تابع ہو جاؤ. اللہ کے نبی کی سچائی 15ویں صدی میں فرمایا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے, اور جو جماعت سے الگ ہے شیطان کے ساتھ ہے, اور جماعت خلافت راشدہ بھی جماعت ہے. ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. اور سن لو, اگر کسی کے دل میں دماغ میں رائی کا ذرہ اور بلکہ ریت کے ذرے کے 100ویں حصے کے برابر بھی حضرت معاویہ کے بارے میں میل ہے, وہ کتا جہنم کا بالن ہے, ایندھن ہے, او نبی دی جماعت دا حصہ ہو سکتا نہیں. جس طرح ابو بکر, عمر, علی, عثمان کا احترام ہے, اسی طرح حضرت معاویہ کا احترام. تو یہ 5 نشانیاں ہیں اہل حدیث کی. اگر اور جنہ مرضی لڑ لو ہے, تنظیمی لڑ لو, ہاتھ رکو تو بعد بننے نے کہ چھڑنے نے لڑ لو, کوئی عمران خان نل جا کے بھابی کھلو جائے, کوئی نواز شریف نہ کھلو جائے, جو مرضی پہ لڑو کلو, جب تک تیرے اندر 5 چیزیں ہیں تو پکا کٹر اہل حدیث ہے, وہابی ہے, ناجی ہے انشاءاللہ, نبی کی جماعت کا فرد ہے, باقی سب کھیل تماشا ہے, پامیں ادھر ہوتے پامیں ادھر ہو. 5 خوبیاں حضرات. اب میں ترتیب الٹنے لگا ہوں. پہلی خوبی توحید ہے, پہلی خوبی, دوسری خوبی سنت ہے, تیسری خوبی احترام صحابہ ہے, احترام صحابہ و اہل بیت, یہ تیسری خوبی. اور چوتھی خوبی ہمارا سلیبس کانسٹیٹیوشن, وکلا بیٹھے ہیں, ایڈوکیٹ صاحب بھی ہیں, نہ انہاں دا میرا دب چدر حال ہے, عمر صدیق تے بلال صدیق. آپ ان سے پوچھ لیں, ہمارا جو سلیبس ہے وہ قرآن اور حدیث ہے, یہ چوتھی بات ہے. اور 5ویں بات, ہم آیت اور حدیث کا معنی اپنی مرضی سے نہیں کرتے. امام بخاری آپ کی عظمت پہ سلام, آپ نے ایک حدیث سے 30 معنی نکالے, ہم وہ معنی کرتے. امام ابو داود نے باب باندھے, ترمذی نے باب باندھے, امام نسائی نے باب باندھے, ابن ماجہ نے باب باندھے, ابن حبان نے باب باندھے, ابن خزیمہ نے باب باندھے. اور جس کو آپ دین سمجھتے ہیں, کل 10واں 40واں برسی, ششمائی, جشن عید میلاد النبی, دنیا کے کسی امام محدث نے اس کا باب باندھا ہو, اللہ کی قسم ہے ہم اس کتاب کے برابر 5-5 ہزار کے نوٹ تول کر دے دیں گے. اچھا, ایک اور آخری بات, کہتے ہیں جی وہابی میلاد دے منکر نے, نبی کا میلاد ہوتا رہے گا. بھائی نبی کا میلاد ایک ہی دفعہ ہوا ہے, پھر نہیں ہو سکتا. جو پھر ہونے کا قائل ہے وہ کافر ہے, جو پھر ہونے کا قائل ہے وہ کیا ہے, کافر ہے. میلاد ایک ہی, میلاد کا معنی ہے ولادت, مصدر میمی ہے, پیدائش. کوئی اہل حدیث میلاد النبی کا منکر نہیں ہے. سن لو, جو میلاد النبی کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے, جو بار بار کروانے کا قائل ہے وہ بھی کافر ہے.
بڑی حساس بات ہے. ابھی میں نے ترجمے کے ساتھ بات کی ہے, لوگوں کو سمجھ آئی کہ واقعی یار نبی کا میلاد ہوتا رہے گا, ہے پیدائش کیسے ہوتی رہے گی؟ بھائی ہم منکر کس کے ہیں؟ ہم جشن عید کے منکر ہیں. یہ بناوٹی ہے, فیبریکیٹڈ ہے, جو مرضی آپ فتویٰ لگائے. میں اس کو کبھی دین ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرات کہتے ہیں جی نبی کو نور نہیں مانتے. وہ اللہ کے بندوں, کبھی ہم سے پوچھو, ہم نور بھی مانتے ہیں, نور کرنے والا بھی مانتے ہیں. جزانی صاحب بیٹھے ہیں, ساری زندگی نبی کی سیرت بیان کرتے رہے ہیں. سراجم منیرہ, سراجم منیرہ اپنے خاص انداز میں آیت پڑھتے ہیں. اور منیرہ کا معنی کیا ہے؟ روشنی کرنے والا, نور کرنے والا. اہل حدیث صرف نور ہی نہیں مانتا, اہل حدیث نور کرنے والا بھی مانتا ہے. ہم کیا نہیں مانتے بھائی؟ نور من نور اللہ نہیں مانتے. سمجھ آئیے بات کی؟ ہم نور بھی مانتے ہیں, نور کرنے والا بھی مانتے ہیں. منیر باب افعال علماء بیٹھے ہیں نعرہ ینیر سے, نور کرنے والا. کیا نہیں مانتے بھائی؟ نور من نور اللہ نہیں مانتے. ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. کون کہتا ہے نہیں مانتے؟ مانتے ہیں, پر اللہ کی قسم ہے نبی کے مقابلے میں نہیں مانتے, نہیں مانتے. اس پر آپ جو بھی قانونی قدم اٹھانا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں, جو فتویٰ لگانا چاہتے ہیں تیار ہے. میں تو اس سے بڑی بات کر دیتا ہوں, تورات زبور انجیل آسمان سے اتری ہے. اللہ کی قسم ہے, رب کی کتابیں ہیں, قرآن کے مقابلے میں نہیں مانتے. نبی علیہ السلام معراج پر گئے, 5 نمازیں لے کر آئے. موسیٰ نے کہا 3. ہم نبی کے 5 نمازوں کے مقابلے میں موسیٰ کی 3 نمازوں کو نہیں مانتے. موسیٰ رسول ہیں, ہم ان کو نہیں رسول اللہ کے مقابلے میں مانتے. آپ کہتے ہیں نبی کے مقابلے میں اس کو مان لو, اس کو مان لو, گھوڑے کو مان لو, جھنڈے کو مان لو. نہیں, ٹوٹے کر دے. ہماری پیدائش ہمارے ڈی این اے کے اندر ہے, انگ انگ بھی کاٹ دیا جائے, اہل حدیث کبھی توحید سے, رسالت سے, سنت سے غداری نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ اسی پر زندہ رکھے, اسی پر موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا جی, آپ سوال ہے کہ نماز جمعہ کے بعد اجتماعی دعا. بھائی اجتماعی دعا جمعہ کے ساتھ تو خاص نہیں ہے, پہلا مسئلہ جو واضح ہے. لیکن مسلمانوں کے کسی بھی اجتماع میں اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے. اس کا تعلق نمازوں سے, نماز جمعہ سے نہیں ہے. یہ مسئلہ واضح ہے. لیکن اجتماعی دعا پر عمل کیسے ہوگا؟ مسلمانوں کا کوئی بھی اجتماع اور حسب ضرورت خطیب یا عوام میں سے کوئی کہے تو دعا کی جا سکتی ہے, یہ درست اور جائز ہے. خوارج کی نشانیوں میں سے نشانی ہے دعا کو کان سے پکڑ کر اپنے گھروں سے, مسجدوں سے, دروس سے, جلسوں سے اس کو نکال کے رکھ دیا ہے. یہ اہل حدیث اسلاف کا, اخلاف کا یہ عمل اور طرز عمل نہیں ہے. سن لو, طلاق کی عدت کتنی دیر ہے؟ بھئی طلاق جس عورت کو ہوتی ہے اس عورت کی کیفیت کے اعتبار سے حکم ہے. ایک عورت ہے وہ نابالغہ ہے, ایک عورت ہے وہ بالغہ ہے, اس کو ماہواری آتی ہے. ایک عورت ہے وہ حاملہ ہے, ایک عورت ہے اس کا حیض ختم ہو چکا ہے. تو جو جس کا حیض ختم ہو چکا ہے اور جو نابالغ ہے اس کے لیے 3 مہینے یہ عدت ہے. جو حیض والی ہے اس کے لیے 3 قروء 3 حیض عدت ہے, اور جو حمل والی ہے اس کے لیے وضع حمل عدت ہے. 2 طلاقیں دے دی ہیں اور اس کے بعد عورت سے نکاح ہو سکتا ہے. 2 طلاقیں اگر رجی ہو چکی ہیں اور پہلی طلاق دی, صلح کر لی, پھر طلاق دی, صلح کر لی, یعنی صلح 2 مرتبہ ہو سکتی ہے. تیسری مرتبہ اگر طلاق دے گا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ, پھر اس کے لیے حلال اور وہ عورت جائز نہیں ہے. عقیقے کا جانور کتنی عمر کا ہونا چاہیے؟
6 माह या ज़्यादा उम्र का हो सकता है। अकीका जो है उसमें कुर्बानी वाली शराइत नहीं है। 1 दिन के जानवर से लेकर भी वो छिग्गा भी हो सकता है। छोटे उम्र के जानवर भी इस्लाम के अंदर ज़बह जायज़ है। ये जो उलमा ये टोपियां पहनते हैं ना, ये कैसे बनती हैं? छोटी उम्र के जानवर ज़िबा किए जाते हैं, बल्कि इससे भी पीछे जानवर जो है वो ज़िबा किया जाते हैं और फिर इससे जो है वो टोपियां वगैरह जना कैप जो है वो बनती है। जी बस और कोई मैयत उत्ते कुरानी याद पर चादर डालना क्या जाए? मैयत के ऊपर बैठ जाए, इधर बैठे। मैयत के ऊपर कुरानी आयात वाली चादर किसी मसलक में डालना भी दुरुस्त नहीं है। शर्मगाह पर पाँव पे आयात वाली चादर डालना ये कुरान मजीद का इस्तिग़फ़ाफ़ है, जो किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। इसी तरह ये जो फूल है ना, और रब दा वास्ता जे मेरी बुढ़ी मैनू घरों कढ़ छड्डना है, फुल पांदे हो वो चिट्टे कपड़े नूं दाग लगी हुंदे, वो आंदे ने इन्हां दे कोलों सूट भी लैके आया। मैं रोकता, मैनू आंदे ने भी मौलवी राजी हुंदे ने, मैं वो रंगदार कपड़े पांदे ने, मैं अक्सर सफेद पाना ते फुल पैंदे ने, वो पिछे कमर विच भी बहना उत्थे भी सारे दाग लग जांदे ने। लालो लाल लैंदे कोई नहीं, ना पाया करो, तुहाडी मेहरबानी टल जाओ। नहीं ये वैसे ही दुरुस्त नहीं। अहले बिदत और अहले हक में एक फर्क है। अहले बिदत दलील नहीं उनके पास होती, वो अपने उलमा की लकबों से हैबत बनाते हैं। तुसी उमर सदीक ना कुल जमाने दे दुम छले ला लो ते मैं जे दलील नहीं ना पेश करनी, तुसा कहना कख नहीं सुअज कीता, कोई शह नहीं सु पले, एवं लोग मुनाजरे नूं चुकी फिरदे ने, दलील ते दिती कोई नहीं। असल जो हमारी इज्जत है, हैबत है, वो दलील के साथ है, किताबुल्लाह और सुन्नत के साथ है। जो खतीब जितना किताबुल्लाह सुन्नत पढ़ेगा अल्लाह उसको उतनी ज्यादा इज्जत देगा। इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामा। कई उलमा मुझसे पूछते हैं केड़ा वजीफा पढ़ते हो? धुंदा च भी थोड़े प्रोग्राम होंदे ने, बारिशा च भी होंदे ने, तो मैं उनको कहता हूँ भाई अल्लाह ताला कुरान की मोहब्बत के साथ बुलंद करता है। आप तकरीरों में कुरान ज्यादा पढ़ें, सुन्नत ज्यादा पढ़ें, अल्लाह आपको जिंदा रखेगा। अब ये देखे ना, मफलूज बंदा है ये जानी बेचारा आपके सामने, लेकिन किताबुल्लाह कुरान और सुन्नत की बरकत से माशाअल्लाह लोग बुलाते हैं कि आओ भाई कुरान सुनाएं, आवाज़ सुनाएं। अल्लाह ताला ये मोहब्बत अपनी कायम रखे। जी और कोई बात है? जी आंदा मेरा सवाल है कि तुसी बंदा एक आंदा तुसी मुर्दियां नूं सुना सकते हो, ते जे सुना सकते ने ते उन्होंने घर ही रख लैन। फिर अब्बा जी नूं कफूर ला के, खुशबू ला के, कफन पा के अंदर पेटी च तार लैन। अस्सलामु अलैकुम से जिंदगी साबित नहीं होती। अस्सलाम, ये सलाम जो है दुआ है। ये क्या है? दुआ। ये दुआया कलिमा है। हाँ, या से भी जिंदगी साबित नहीं होती। कुल या अय्युहल काफिरून। अब जो अबू जाल है, उतबा है, शैबा है, अबू लाब है, जिंदा है? या अहलल किताब, या अहलल इंजील। तो ये लफ्ज या से या लफ्ज सलाम से जिंदगी साबित नहीं होती। सुभान अल्लाह, बड़ा सवाल है, मुगालते वाला, और इसका जवाब भी उतना ही अच्छा है। कहते हैं जी अल्लाह के सिवा से नहीं मांगना, थे अब्बे दे कोलों पैसे क्यों मांगते हो? सही है। कभी किसी अहले हदीस ने अब्बे से पुत्र मांगा हो? बताएं। कभी अब्बे से कहा मेरा रिज़्क़ तंग है, अब्बा मेरा रिज़्क़ खोल दे, कहा हो? नहीं। ये चीजें किससे मांगी जाती हैं? अल्लाह से। बरेलवी अल्लाह वाली चीजें बाबों से मांगते हैं। अल्लाह वाली चीजें किससे मांगते हैं? बाबों से। और मिसाल क्या देते हैं? अब्बे की। भाई अब्बे को पैसे देने का अल्लाह ने कुरान में पाबंद किया है। व अलल मौलूद रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना। अल्लाह ने कहा अब्बे दे जिम्मे में औलाद दा खर्चा पानी।
किदे जिम्मे में? हाँ जी, कुरान दे विच ते सानू इंज ही विखा देन कि कबर वाला भी पुत्र देंदा, कुरान च लिखे है। यदि मैं एक होर मिसाल देना, साडे भरा बरेलवी इजाफा करते हैं दीन विच। असीं कहने जश्न ईद मिलादुन नबी, नबी पाक ने मनाया, सिहाबा ने मनाया, अगों की आंदे ने ऐ स्पीकर नबी पाक दे दौर विच है सी, पक्का है सी। एक मौलवी नूं मेरे ते बड़ा वट चढ़िया, आंदा उमर सिद्दीक भी बिदअत, ये भी नबी पाक दे दौर विच कोई नहीं सी। अच्छा गल जरा समझो, अल्लाह दे बंदे हो, कदी किसी अहले हदीस ने आख्या होवे भाई जेड़ा स्पीकर नहीं लांदा वो इबलीस है? आख्या कदी? वो आंदे ने सिवाय इबलीस के जामे सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कदी किसी अहले हदीस आख्या होवे ओ जेड़ा मिराज दा पक्खा नहीं लांदा, मिराज फैन, रॉयल फैन, वो पक्का काफिर है। क्यों भाई? कभी कहा है किसी ने? तो आंदे ने जेड़ा नबी दा मिलाद नहीं मनांदा पक्का काफिर है। तो इजाफा दीन में करते हैं, मिसालें दुनिया की देते हैं, अल्लाह के हुकूक में बाबों को, कब्रों को शामिल करते हैं, मिसालें जो हैं वो अपने अब्बू अम्मी की देते हैं। अब मैं एक सवाल करता हूं, अगर इस तरह कोई बंदा दाता बन जाता है तो फिर ये भी तौहीन है। अम्मी दूध पिलाती है, उनको फिर अम्मी भी दाती है, अब्बा भी दाता है, जानवर भी अगो दूध पिलाते ने, खोती। माशाअल्लाह। यानी इसके अंदर भी जेड़ा नुक्ता उन्होंने पुटिया ना, ये विच भी तौहीन है। तो ये दजल है। एक बंदा मेरे पास आ गया, अच्छा जी अल्लाह हाफिज, मैं कहा जी बिल्कुल अल्लाह हाफिज। आंदा बंदा भी हाफिज? मैं कहा जी हाँ जी हाफिज। आंदा फिर पता लगा अल्लाह भी पुत्र देंदा है ते बाबा भी। मैं क्या भाई अल्लाह हाफिज ते बंदे हाफिज वाली ऐतां मौजूद ने, हदीसां भी मौजूद ने, पर मेरा पुत्र तू एक हदीस एक आयत पेश कर दे, अल्लाह तो सिवा भी कोई पुत्र देंदा है। पढ़ना आयत, जिवें ये आयत पढ़ लिया अल्लाह नासिर बंदा नासिर, अल्लाह समी बंदा समी, ये नहीं पढ़ अल्लाह भी रज़ाक बंदा भी रज़ाक, अल्लाह भी पुत्र देंदा है बंदा भी पुत्र देंदा है। अल्लाह ने फरमाया लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता। अगर ये खूबियां, अगर ये सिफात अल्लाह तो सिवा किसी होर दे विच होण, अल्लाह ने कायनात दा निजाम दरहम बरहम हो जाए। ये सिर्फ सिफतां खूबियां किदे विच ने? अल्लाह विच ने। अल्लाह ने फरमाया लौ काना, फरमाया ला तत्तखिजु इलाहैन इस्नैन। आलिहा ते बड़ी दूर दी गल है, फरमाया ये भी ना आखो दो इलाह ने, अल्लाह भी देंदा है ते बाबा भी देंदा है, अल्लाह भी पुत्र देंदा है ते पीरां भी दिता है। ये बाकी पीरां दी ताली गल तुहानू यज़ानी साहब चंगी समझा जाणगे। होर जी कोई सवाल? अल्लाहु अकबर। मैं तो कदी नहीं सुटन दिते, ते जेड़े सटांदे ने उन्होंने पूछ लो। मैं इसको अपने लायक नहीं समझता। अहले बिदत को देखते हैं या कई बंदे वो बरेलवी वाले दी सुनते ने ते कुछ पुरानी जाहलीयत उन्होंने विच रह जाती है। मैंने कभी इस अमल की हौसला अफजाई नहीं की। बात की समझ आई है? उन्हें दे देने चाहिए ने मौलवी को। अलैकुम अस्सलाम। पूछना है कि जरी हज़रत उमर अली हदीस है कि इस्लाम लाने के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि तुसी आ जाओ जिन्हें अपने बच्चे यतीम करवाने हैं। एक ऐसा तक सच है हदीस की तरीके है। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के कबूल इस्लाम के बारे में जो वाकया है ये सीरत की किताबों में मौजूद है। ये बात अलग है तस्हीह और तज़यीफ की, लेकिन जो हमारे बेटे का सवाल है कि भाई जिसने अपने बच्चे यतीम करवाने हैं वो आ जाए, ये कहां तक बात दुरुस्त है? ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दुआ की, ऐ अल्लाह आइज़ल इस्लाम बि उमर इब्न खत्ताब
او عمر ابن شام، اللہ اسلام کو غلبہ کس کے ذریعہ دے؟ عمر بن خطاب کے ذریعہ. اور جب وہ مسلمان ہوئے، ان کے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا چھپ کر عبادت نہیں ہوگی، باہر عبادت ہوگی، اینا دے نال میں آپ ہی نبڑ لاؤں گا. صحیح ہے جی. یہ جو الفاظ ہے نا کہ ان کے ساتھ میں خود پورا آ لوں گا، اے دی ترجمانی ہے اگو ساڈی زبان دے وچ. پتر ذرا گل سمجھ، ذرا گل سمجھو. ایک بندہ جڑا آندا ہے نا کہ بھائی میں آپ ہی نبڑ لاں گا، یہ کی مطلب ہے؟ وہ گل اسی ماننے ہیں، لیکن بندے نے کہا کہ پوچھو کتنے کی ہے دی لبدی نہیں ہے، ملتی نہیں ہے، یا کیری کتاب. اچھا میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی البدایہ، کس میں؟ البدایہ موجود ہے. ایک کئی مولوی نا، مولانا منظور صاحب حفظہ اللہ، ان کا بچہ بھی بیان کر رہا تھا. انہوں نے ایک مولانا صاحب کے بارے میں کہا تھا بھائی یار ادھا کو اسلام انہیں ضعیف کر چھڑے تے ادھے دے اوتے مشق جاری ہے. تو آپ ان کی باتیں تقریریں سن کر پریشان نہ ہوا کریں. ان کی بھی یہ جو تقریریں ہیں یہ بھی رسول اللہ سے صحابہ سے ثابت نہیں. صحیح ہے جی. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم